محرم الحرام اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور اس کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ اور تعلیمات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام کو محرم کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کی حرمت کی بنیاد کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے محرم الحرام کے معنی اور مفہوم۔ محرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں احترام والا، حرمت والا یا ممنوع مہینہ۔ اس مہینے کو محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں جنگ اور لڑائی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی حرمت کو تسلیم کیا جاتا تھا اور اسلامی تعلیمات نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا ہے، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے بھی اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی اور اس مہینے میں جنگ اور لڑائی کو منع کیا گیا تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عربوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، اشہر الحرم کہا جاتا تھا۔ یہ 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ ان مہینے میں جنگ و جدل اور لڑائی ممنوع تھی تاکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو امن اور امان فراہم کیا جا سکے۔ اسلامی تعلیمات نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو تسلیم کیا ہے اور انہیں امن و امان کے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ محرم الحرام ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ اور اہمیت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے بھی اس ماہ مبارک کی اہمیت بڑھتی ہے۔ ماہ مبارک محرم الحرام ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی حرمت اسلام کی آمد سے پہلے بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس ماہ مبارک میں بہت سارے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، اس وجہ سے بھی اس کی حرمت زیادہ ہے۔ اور وہ تمام واقعات اللہ رب العزت کے دین یعنی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ وہ تمام واقعات کون سے ہیں؟ آنے والی ویڈیو میں ہم ضرور اس پر روشنی ڈالیں گے اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم الحرام میں کون کون سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اس بندہ ناچیز کو اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے افادہ حاصل کر سکیں اور ہماری محنت وصول ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، مگر تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، غلطیاں معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحیم ہے، تو اپنی رحمت فرما اور ہمیں بخش دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔